غیر تعلق ہے نا، وہ محبت نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے۔ اگر اس کو محبت کہا جائے تو ہماری بہن بیٹی سے وہ کوئی معاملہ کرے تو کیا ہم اس کو محبت کہیں گے؟ ہم تو اس کو رشتہ نہیں دیتے۔ جس نے خیانت کی ہو جلدی نہیں دیتے کہ نہیں یار نے پہلے ہی خرابی کر لی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ اس کو کبھی محبت نہیں کہنا چاہیے۔ محبت مرشد کی ہے، بیوی کی ہے، ماں باپ کی ہے، یہ مجازی محبت ہے، وہ مجازی محبت نہیں ہے۔ یہ جو لیلا مجنوں، جو شیریں فرات کے قصے ملتے ہیں، یہ مجذوب لوگ تھے، ان پہ شریعت ساکن تھی۔ مجنوں کا نام قیس تھا، اس کو مجنوں اس لیے کہتے ہیں وہ پاگل تھا، پاگل تھا تو تب اس کی محبت کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ شیریں جو تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، فرہاد پاگل تھا، وہ اسے کہا کہ نہر نکال، وہ نہر نکالنے اس نے سارے پہاڑی کھود دیے۔ اور یہ پاگل لوگ تھے، ان پہ شریعت ساکت ہو چکی تھی، یہ مجنون تھے، مجذوب تھے، ان کی محبت عقل مند آدمی پر ساکت نہیں آ سکتی، وہ گناہ ہے۔ وہ اس لیے گناہ گار نہیں تھے کہ وہ پاگل ہو گئے تھے، ان کو عقل ہی کوئی نہیں تھی۔ مجنون لیلا نے مجنون کا پیالہ توڑ دیا تو وہ لڈیاں ڈالنے لگ گیا، اور لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، سب کو خیرات دیا، تیرا پیالہ ہی توڑ دیا۔ فرمایا مجھے سب سے وکھرا سمجھا، بات کوئی ہے تو وکھرا سمجھا نا، سب کا پیالہ کیوں نہیں توڑا، میرا ہی پیالہ توڑا، میرا ہی پیالہ توڑا۔ تو وہ پاگل لوگ تھے۔ عقل مند آدمی کسی کی بہن بیٹی سے پیار نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب غلام قادر روہیلا، علامہ اقبال لکھتے ہیں جب مغلوں کی سلطنت پہ اس نے قبضہ کیا، غلام قادر روہیلا اس کا نام تھا، اس نے اتنا بڑا خنجر شاہی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ساتھ رکھ دیا اور مغلوں کی بیٹیوں سے رقص کروایا اور آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کر لیٹ گیا۔ جب بادشاہوں کے بیٹے کھڑے تھے، بیٹیاں رقص کر رہی تھی، جب رقص ختم ہوا، علامہ اقبال لکھتے ہیں غلام قادر روہیلا اٹھا اور کہا آج کے بعد مغل کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے کیونکہ ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی غیرت مند ہوتا، میں سویا ہوا تھا، یہ خنجر پکڑتا، میرا سینہ چیر دیتا کہ میں ان کی بیٹیوں کو نچوا رہا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم غیرت مند ہو جائیں۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، اے محبوب مردوں سے کہہ دیں کہ نگاہ نیچے رکھیں۔ آیت نمبر 31 ہے، عورتوں سے کہہ دیں کہ نگاہ نیچے رکھیں۔ نگاہ کو دوبارہ اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ یارانے کہاں سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ دوستانے کہاں سے ثابت ہو سکتے ہیں؟ محبت عشق ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ عشق والی محبت نہیں ہے۔ پیر کی محبت عشق ہے، بیوی کی، میاں ماں باپ کی محبت عشق ہے، یہ تو بدکاری ہے۔ اس بدکاری سے ہر انسان کو بچنا چاہیے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ محبت ہوتی تو ہم اس لڑکے کو جو ہماری بیٹی سے محبت کرتا ہے گھر بٹھاتے لا کے، اس کی عزت کرتے، جو ہماری ہم اس کو تو ڈنڈے مارتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، پکڑا جائے یا کوئی دونوں کہیں پکڑے جائیں تو بڑے معاملے ہوتے ہیں۔ اگر یہ محبت ہو، محبت تو عبادت ہے، تو عبادت پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اللہ ہماری قوم کو بچائے اس بے حیائی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم بے حیا ہو جائے گی تو نت نئے عذاب نازل ہوں گے۔ کیا آیا؟ کرونا، کتنا خطرناک عذاب تھا، اب ڈینگی آیا ہوا ہے۔ قوم موبائل چھوڑے گی تو جان چھوٹے گی۔ سیلاب آ گیا، بربادیاں ہی بربادیاں، مہنگائی ہو گئی، اتنے بل آ رہے ہیں کہ لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہیں، وجہ موبائل ہے۔ یہ بے حیائی ہے۔ 90 سال کا بابا اور 9 سال کا بچہ دونوں ایک ہی طرح کے لگے ہوئے ہیں۔ کون اس میں قرآن سنتا ہے؟ پاگل سمجھتے ہو ہمیں؟ کون اس میں نعتیں سنتا ہے؟ 1 منٹ قرآن اور 700 منٹ بے حیائی۔ دھوکہ دیتے ہو ماں باپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو۔ یہ تو بربادی کا آلہ ہے، بربادی کا۔ یہ تمہیں کبھی آباد نہیں کرے گا۔ تم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم سارا دن قرآن سنتے رہو۔ اس میں وہ مر گئے مجاہد جو تھے، ساری رات مسلوں پہ کھڑے ہونے والے، سارا دن گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کے جہاد کرنے والے، عبادت میں مصروف، 15 دن بعد کھانا کھاتے تھے۔ سہل بن عبداللہ تستری، گھر میں صرف ایک موبائل ہو بڑے بندے کے پاس، جس کا فون آئے اسی پر آئے۔ ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ پرائیویسی ہے۔ بچی کا فون آیا دوسرے کمرے میں چلی گئی، بچے کا فون آیا تیسرے کمرے میں چلا گیا، ماں کا فون آیا چوتھے کمرے چلی گئی، ابے کا فون آیا 5ویں کمرے چلا گیا۔ یار یہ کیا ہو گیا یار؟ کو خدا کا خوف کرو۔ پھر سارے ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو گئے، سب ایک دوسرے سے جدا ہیں، جیسے کوئی سائی وال بیٹھا ہوا ہے، کوئی نارووال، کوئی حیدرآباد، کوئی کراچی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا سنگت ہے؟ قرآن بند کر دینے کا حکم ہے۔ باپ اگر کمرے میں آ جائے، کیا حکم ہے؟ قرآن بند کر دینے کا۔ وہ بچے موبائل ہی نہیں چھوڑ دے، ابے کا پتہ ہی کوئی نہیں، ابا تو ڈرائیور ہو گیا، ہوں تو ابا رہ ہی نہیں گیا۔ اللہ کرے کہ ابا پھر ابا بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔